الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام اہل ایمان کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے ہے. وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو. وَلَا تَحْزَنُوا، رنج نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پورے ایمان والے رہے. اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت نہ ہارو، رنج نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پورے ایمان والے رہے. جب یہ پیغام پہلی بار آیا تو اسلام دور طفولیت میں تھا، بچہ تھا. عرب کا مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھا. روئے زمین پر مسلمانوں کے پاس ایک بھی منظم حکومت نہیں تھی. تنگی کی زندگی، فقر و فاقہ کا دور. عام طور پہ ان کی غذا کھجور، اونٹ کا گوشت، وہ بھی سکا کر مہینوں استعمال کرتے. پھٹا پرانا کپڑا، کھردرا لباس، کچی مٹی کے گھر یا خیمے، یہ ان کی زندگی تھی. دنیا کی دو سپر طاقتیں تھیں جس نے پورے دنیا کو، مشرق مغرب کو بانٹ رکھا تھا. ایک طرف ایران، اس کے زیر اثر پورا مشرق تھا. دوسری طرف روم، جس کے زیر تابع پورا مغربی علاقہ تھا. دنیا کی ان دو سپر طاقتوں کے تحت پوری دنیا کا نظام چل رہا تھا. یہی دنیا کے حاکم اور فرمانروا تھے. ساری دنیا کی حکومتیں اور ساری دنیا کی مملکتیں ان کے زیر اثر تھیں. اب یہ حال ہے اور مسلمانوں کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر. جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے لباس موٹا کھردرا، کچے گھر، اور دنیا کی دو سپر طاقتیں جن کے زیر اثر دنیا کی ساری حکومتیں، ان کیا خوشحالی زندگی کے کر و فر، زندگی کے سارے اسباب و وسائل کے نقشے. قرآن کیا کہہ رہا ہے اہل ایمان سے؟ غالب تم ہی رہو گے.
ظاہری نقشوں کے لحاظ سے، ظاہر اسباب اور وسائل کے نظر سے، ظاہر اسباب و علل کے لحاظ سے ایسا کوئی منظر دور دور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کے وعدوں پہ یقین، تو قرآن نے مسلمانوں میں حوصلہ، جرت، شجاعت، ولولہ بھر دیا، اور ایک ایسی طاقت اندر آ گئی، دنیا نے دیکھا پھر یہ چھوٹی سی جماعت جدھر نکلی ہے اسلام کا جھنڈا لے رہا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے رہے تو مسلمانوں کی اصل طاقت جس سے ان کا پلڑا بھاری رہے گا، جس سے دنیا میں غالب رہیں گے، وہ ایمان ہے، وہ اللہ کے وعدوں پہ یقین اور اعتماد ہے۔ بیٹری ہے نا، بیٹری میں سیلز نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بیٹری کی اصل طاقت کیا ہے؟ اس کے سیلز، وہ کیسے ہیں؟ تازہ ہیں، ان میں طاقت ہے تو بیٹری کام آئے گی۔ سورت کا یہ مسلمان، مردم شماری کا یہ مسلمان، موروثی مسلمان، نام نسب کا مسلمان، اس کی اصل طاقت اس کے اندر سیلز ہیں۔ ایمان کتنا ہے؟ اس کے اندر ایمان کتنا ہے؟ مسلمانوں کی پہلی مردم شماری ہوئی، تعداد 500، دوسری مردم شماری ہوئی، تعداد 700، تیسری مردم شماری ہوئی، تعداد 1500 یا 1200 یا 1500، لیکن دنیا نے دیکھا جس طرف قدم اٹھائے امن اور سلامتی کے جھنڈے لہرا دی۔ ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی، ایمان، اللہ کے وعدوں پہ یقین، اور اسلام سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کا پیغام ہے کہ غالب تم ہی رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان ہوا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، فرما ایمان نہیں ہے اگر تمہاری حکومتوں کے پاس ایمان نہیں ہے، جھنڈے اسلامی ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے، جھنڈے اسلامی ہے، فرمایا دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے، تو عجیب کا اجسام، ان کے قد و قامت، ان کے عسکری نقشے، ان کے ظاہری اسباب و وسائل، تو عجیب کا اجسام، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ سبحان اللہ، قرآن بھی کس طریقے سے سچ اور حقائق کو کھول کے بیان اور پیش کرتا ہے، اگر وہ بات کریں تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، بڑی شان ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن فرمایا کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسی سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی ہیں، دوسروں کے سہارے کے بغیر ان کا وجود بھی خطرے میں ہے۔ یہ ساری اسلامی سلطنتیں اپنے وجود کے لیے دوسروں کا سہارا لیے کھڑی ہیں، آزاد نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی وجود ایمان پہ نہیں ہے،
یہ وہ خوصو کی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، جن کو اپنے وجود کے لیے، کھڑا رہنے کے لیے دیوار کا سہارا چاہیے۔ آج یہ سلطنتیں جن کا مقصد اور جن کا مرکز اور جن کی طاقت کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے، یہ غیروں کے سہارے دنیا میں کھڑی، کرو فر ہیں، ظاہری نقشے ہیں، لیکن ایمان کی روح نہیں ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ کأنہم خشب مسندہ۔ تو میرے عزیزو، مسلمانوں کی اصل طاقت، مسلمانوں کا ایمان، اگر آج اسلامی دنیا کے پاس اور اسلامی سلطنتوں کے پاس یہ ایمان کی روح ہوتی تو غزہ کے وہ بچے اور بچیاں اور بیٹیاں اور بہنیں، انہیں آج اپنی تنہائی کا احساس نہ ہوتا، انہیں آج اپنی تنہائی کا احساس نہ ہوتا، اس لیے کہ ایمان تو وہ طاقت ہے جو مسلمانوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ غزہ کی بچیاں اور بیٹیاں اور بہنیں تیرے جسم کا حصہ ہے، تیرے جسم کا حصہ ہے، یہ تیرے ہی اعضاء کا ایک حصہ ہے، تیرے ہی جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایمان تو یہ احساس دلاتا ہے۔ آج تو انہیں اپنی تنہائی کا احساس ہے۔ آج اسلامی سلطنتوں کے اندر سے ایمان کی روح ختم ہو گئی، اور سلام ہے ان مجاہدین کو جو ایمان کے سہارے دنیا کی سپر طاقتوں کے سامنے ثابت قدمی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور پورے ولولے کے ساتھ اللہ کے وعدوں پہ انہیں یقین ہے، وہ اللہ کے سہارے کھڑے ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد اور نصرت دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کی بیٹیاں اور بہنیں، کمال ہے، کمال ہے، انہیں اللہ سے مایوسی نہیں ہے، انہیں اللہ سے مایوسی نہیں ہے، وہ آج بھی اللہ کے وعدوں پہ اعتماد رکھتے ہیں۔ لیکن اکناف عالم کا مسلمان آج کس قدر بے بسی کے عالم میں ہے، اور کس قدر آج دنیا کے ان حکمرانوں کے زیر اثر اور ان کے ہاتھوں یرغمال ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے ان بھائیوں کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ میرے عزیزو، یہی تو دنیا چاہتی تھی، یہی تو دنیا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی روح نکال دو۔ اس کے بغیر انہیں غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر انہیں مفلوج کرنا ہے، غلام بنانا ہے، ماتحت رکھنا ہے، ایمان کی روح نکال دو۔ اور ایمان کے بغیر ان کے تعلیمی ادارے قبول، ان کی یونیورسٹیاں قبول، ان کے عسکری طاقتیں قبول، یہ سب قبول ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر یہ سب چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں، اور ان کا یہ طاقت کا سارا عسکری نظام یہ مسلمانوں کے خلاف تو استعمال ہوگا، ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان ملکوں کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ کافروں کا سہارا بننے کے لیے۔ ایمان کے بغیر مسلمان کی ہر ترقی قابل قبول، لیکن انہیں پتا ہے اگر ایمان آیا تو ایمان تو مسلمانوں کو آزاد کر دیتا ہے، ان کے اندر حریت کا احساس دلاتا ہے کہ تم ایک آزاد قوم ہو، اور دنیا بھر کا مسلمان میری ایک برادری ہے۔ اب تو آپ اپنے ذرائع ابلاغ میں دیکھیں گے اور اب اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی پالیسیاں دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا کس طریقے سے مسلمانوں میں دشمنیاں پیدا کر دو۔
کس طریقے سے مسلمانوں میں نفرت کو عام کر دو. کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا تجزیہ، کوئی ایسا کالم نگار نہیں ملتا جس کا مشن یہ ہو کہ مسلمان ایک ہو جائے. ساری تک و دو اس کی گرد گھومتی ہے کہ مسلمان کس طرح نفرتوں کا شکار ہو جائے اور مسلمانوں کے اندر سے ایمان کا بیج کیسے ختم ہو. تو مسلمانوں کی اصل طاقت ایمان ہے. ایمان، اللہ کے وعدوں پہ اعتماد اور یقین. دنیا جانتی ہے اس بات کو، لیکن افسوس آج خود مسلمان کو احساس نہیں رہا کہ ہماری طاقت کا اصل سرچشمہ کیا ہے. اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ تمہاری دنیا ہو مسرت اور خوشی والی اور اطمینان والی اور عزت والی، وہ بھی تمہاری ایمان سے وابستہ ہے. اور تمہاری دائمی فلاح اور کامیابی ہو، وہ بھی تمہارے ایمان کے ساتھ ہے. اور اللہ کی مدد اور نصرت، وہ بھی ایمان کے ساتھ ہے. اور دنیا میں غلبہ اور عزت، وہ بھی ایمان کے ساتھ ہے. تمہاری اصل طاقت ہے ہی ایمان. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والو ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان کی حقیقت کی 3 نشانیاں ہیں. ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، جس میں 3 خوبیاں ہیں سمجھو اسے ایمان کی حقیقت نصیب ہوئی، ایمان کا اسے مزہ آیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا، اسے ایمان کی حلاوت ملی. ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان. پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، دنیا کے ہر چیز سے زیادہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. پہلی نشانی. دوسری نشانی یہ ہے کہ لا يحبه الا للہ، وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا. ان يحب المرء لا يحب الا للہ، وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. محبت اللہ کے لیے، اور کسی کافر سے اور کسی اسلام دشمن سے اور کسی ظالم سے اگر نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے. جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کی نسبت سے اسے دشمنی کرتا ہے. احب للہ وابغض للہ، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے. واعطى للہ ومنع للہ، دیتا بھی اللہ کے لیے ہے اور کہیں ہاتھ روتا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے. فقد استکمل الایمان، فرمایا یہ کمالی ایمان ہے، یہ کمالی ایمان ہے. تو صحت مند ایمان، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، سارے محبت کے جذبات اللہ کی خاطر. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور فرمایا کفر کی طرف جانا ایسا ناگوار ہو، اس کے خیال سے بھی ایسی تکلیف ہو. کفر کی طرف جانے کا خیال بھی اتنا تکلیف دہ ہو جیسے آدمی کو آگ میں جانے میں تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی کفر کی زندگی سے نفرت ہو، اتنی گندگی کا اتنا احساس ہو کفر کی زندگی کا کہ اس کا خیال بھی اس کو تکلیف دہ بن جائے اس کے لیے. یہ ایمان کی حقیقت ہے. اور اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، گھر بار سے محبت ہوتی ہے،
خاندان رشتہ دار سے محبت ہوتی ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور مال سے جس کو تو نے محنت سے کمایا اور تجارت سے محبت ہوتی ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، گھر سے محبت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں قابل محبت ہیں، ان سے یہ ساری چیزیں اللہ نے محبوب بنائی ہیں. لیکن خیال رکھنا ان کی محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین سے نہ بڑھنے پائے. خیال رکھنا ان کی محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے نہ بڑھنے پائیں. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمہیں سب سے زیادہ ہوگی تو اس کی خاطر جان دینا، جان عزیز قربان کر دینا، اس میں بھی لذت آئے گی، اس میں بھی لذت آئے گی. یہ ہے ایمان. اور میرے عزیزو، دنیا میں جب بھی یہ ایمان کفر کے مقابلے پہ آیا، اس نے اللہ کی مدد اور نصرت دیکھی. ان مسلمانوں نے اللہ کی مدد اور نصرت دیکھی، تبھی تو آج انہیں اطمینان ہے. اتنی بڑی کفر کی طاقتیں، لیکن خوف نام کی چیز کوئی نہیں. ہمت اور حوصلہ اور الفاظ ایک ہی ان پہ زبان پہ ہیں. ہم تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، یا فتح مل جائے گی یا شہادت مل جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ حوصلہ، یہ یقین، یہ ایمان مسلمانوں کا اصل سرمایہ ہے. میرے عزیزو، اللہ ہم سب کو اور پوری امت میں ان کے قربانیوں کے بدولت ایمان کی اس فضا کو عام کر دے اور اس ایمان کی چنگاری کو پھر سے تازہ کر دے اور روشن کر دے. اللہ ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.